اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چاہیے۔ یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نماز کے علاوہ، اے اللہ ہمیں نیکی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں جائز کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اولاد کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ تو اسی طریقے سے جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے جس پر ہم چلیں؟ تو دوسری جو آیت ہے اس میں ہمیں جواب ملتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور کون ہے وہ جن پر تیرا انعام ہوا؟ وہ صدیقین ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ شہداء ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ صحابہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ تابعین ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ وہ اولیاء کاملین ہے۔ اور اگر اور ہم جائیں گے تو وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا؟ تو وہ غوث پاک ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ خواجہ معین الدین چشتی ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ صابر قلیری ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ مخدوم سنہ کچوجوی ہے جس پر تیرا انعام ہوا، وہ حضور اعلیٰ حضرت ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ مفتی اعظم ہند ہے جن پر تیرا انعام ہوا، وہ حضور تاج الشریعہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سینکڑوں سال جو ہے دنیا سے چلے ہوئے ہو گیا، لیکن ان کا ذکر آج بھی ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہ جب تک دنیا میں رہے تھے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تھا، آج اللہ کے جو بندے ہیں وہ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں، وہ اولیاء کاملین ہیں، وہ علماء متکلمین ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ محققین ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور آگے ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا اور وہ گمراہ ہوئے۔ جن پر تیرا غضب ہوا وہ کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ حامان، شداد، فرعون، قارون، یہ وہ لوگ ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ وہ کفار ہیں کٹر کہ جن پر اللہ کا غضب بھی ہوا تھا اور وہ گمراہ بھی ہوئے تھے۔ اگر آج ان لوگوں کا جب نام لیا جاتا ہے تو ادب کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ، خواری کے ساتھ، برائی کے ساتھ لیا جاتا ہے، لیکن جب جناب صدیق کا نام آتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، عمر فاروق کا نام آتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، عثمان غنی کا نام آتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، مولا علی کا آتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں، غوث پاک کا نام آتا ہے تو ادب کے ساتھ لیتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ نے جب تک دنیا میں رہے تھے کسی دنیا دار کا انہوں نے چرچا نہیں کیا تھا، کسی دنیا دار کی انہوں نے تعریف نہیں کی تھی، بلکہ جب بھی یہ ذکر کرتے تھے، جب بھی یہ تعریف کرتے تھے، یا تو اللہ کی کرتے تھے یا اللہ کے رسول کی کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہے، اور انہی اس فہرست میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہری وصال فرمائے ہوئے تقریباً 900 یا 950 سال ہو گئے آپ کو وصال ہوئے ظاہراً، لیکن ان کا ذکر، ان کا تذکرہ، ان کی مجلس، ان کی بذل، ان کے غلام صرف ہندوستان میں، اتراکھنڈ میں نہیں منا رہے ہیں، بلکہ پورے عالم اسلام میں آپ دیکھیں، چاہے وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، ماریشس ہو، جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کے غلام پائے جاتے ہیں، وہاں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، پیر پیرا کا ذکر ہو رہا ہے، میر میرا کا ذکر ہو رہا ہے، غوث الاقواس کا ذکر ہو رہا ہے، قطب الاقطاب کا ذکر ہو رہا ہے، محی الدین کا ذکر ہو رہا ہے، غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ غوث پاک کا ذکر صرف اردو میں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لوگ اردو میں بول رہے ہیں، آپ یہ بھی غور کریں، ہم یہاں بول رہے ہیں غوث پاک کا ذکر اردو میں کر رہے ہیں۔ جہاں غوث پاک کے ماننے والے اگر انگریز مسلمان ہیں، آپ یہ نہ سمجھیں انگریز صرف غیر مسلم ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، امریکہ میں کچھ ایسے بھی ہیں جو مسلم ہیں،
لیکن نام کے اعتبار سے لوگ ان کو انگریز کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہیں۔ تو جو لوگ انگریز ہیں وہ انگریزی میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، جو لوگ عرب ممالک میں ہیں تو وہ عربی زبان میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، جو ایسے علاقے میں رہتے ہیں جن کو فارسی آتی ہے تو وہ فارسی میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ جو ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں ہندوستان میں کتنی زبانیں ہیں، کہیں مراٹھی بولی جاتی ہے، کہیں ملیالم بولی جاتی ہے، کہیں دوسری زبان بولی جاتی ہے۔ آپ کیرلا کے علاقے میں چلے جائیں، وہاں ملیالم زبان ہے، تو ملیالم میں وہ لوگ غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ میرٹھ میں چلے جائیں تو وہاں میرٹھی زبان بولی جاتی ہے، وہاں میرٹھ کی زبان میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ بہار بنگال میں چلے جائیں تو ان کی زبان جو ہے اردو سے کافی ہٹ کر کے ہے، لیکن وہ زبان میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے کہ غوث پاک کے ماننے والے جس ملک میں ہے، جس علاقے میں ہے، جس سرزمین پر ہے، جس دھرتی پر ہے، جس جگہ رہنے والے ہیں، وہ اپنی زبان میں غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ شان ہے غوث پاک، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا، یہ آپ کو اللہ نے بھی دیا تھا، اور آپ نے جو محنت کی تھی اور آپ نے تعلیم و تعلم کا جو آپ نے مشقت تامہ آپ نے جو برداشت کی تھی، یہ اسی کی وجہ ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہر تھا وہ جیلان تھا، اس کو گیلان بھی کہتے ہیں، اور آپ کا گاؤں جو تھا وہ نیف تھا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی خصوصیت دیکھیں آپ، علماء نے یہ لکھا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے تھے تو ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس رات میں جتنی ماؤں نے بچے جنے تھے ان میں سے کوئی لڑکی نہیں تھی، وہ سارے لڑکے تھے۔ تو یہ غوث پاک کی پیدائش کی خصوصیت اور یہ ان کا صدقہ تھا کہ اس رات میں جتنے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سارے لڑکے تھے۔ اور آپ دیکھیں آگے دوسری خصوصیت یہ تھی کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی خاصیت یہ تھی کہ آپ دن میں کسی وقت بھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ آپ کی والدہ فاطمہ ام الخیر بہت کوشش کرتی تھی بیٹا عبدالقادر دودھ پی لو، لیکن آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ پر روزہ فرض نہیں تھا، لیکن آپ امت محمدیہ کے مسلمانوں کے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، اے بچوں تم پر روزہ تو فرض نہیں ہے، تم نمازی ہو، لیکن تم پر یہ ضرور ہے کہ تم روزے داروں کا ادب کرنا سکھاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ سرکار غوث پاک ابھی 1 یا 2 سال کی ہے، اور آپ کا معمول یہ ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں حالت روزہ میں آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ ماں آپ کی کوشش کرتی تھی، روایت میں آتا یا تو فجر سے پہلے آپ دودھ نوش کرتے تھے یا مغرب کی اذان کے بعد آپ دودھ نوش کرتے تھے۔ آپ کی ماں بہت کوشش کرتی تھی، اور ایسا ہی ہوا جب دوسرا سال آیا آپ کا تو علاقے میں تھوڑا سا چاند کے تعلق سے مسئلہ مختلف بھی ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چاند ہو گیا، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے چاند نہیں ہوا ہے، اب کیا ہو، روزہ رکھا جائے روزہ نہ رکھا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سادات گھرانے میں، اشراف گھرانے میں جو نیف گھرانہ ہے اس میں اشراف خاندان میں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور اس کا یہ کرامت مشہور تھی کہ وہ رمضان شریف کے اندر دودھ نہیں پیتے۔ لوگوں نے کہا ان کے پاس چلے پوچھے جا کر کے کہ اگر عبدالقادر نے دودھ پیا ہے دن میں تو سمجھ لو کہ آج روزہ نہیں ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہے تو سمجھ لینا کہ آج روزہ ہے۔ جب کچھ لوگ وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جب ان کی والدہ یا ان کے والد سے پوچھا کہ آج تمہارے بیٹے عبدالقادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آج میرے بیٹے عبدالقادر نے دودھ نہیں پیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ آج کا آپ کا دودھ نہ پینا اس چیز کی دلیل علامت ہے کہ آج روزہ ہے۔ تو یہ سرکار غوث پاک ہے جو ماں کی گود میں ہے، لیکن ماں کی گود سے یہ پیغام دے رہے امت مسلمہ کو کہ اے لوگوں، اگر کسی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے یا عذر شرعی کی وجہ سے اگر تم روزہ نہ رکھ پاؤ تو کم سے کم اتنا ضرور کرنا کہ جن لوگوں کو روزے ہیں ان کا ادب ضرور کرنا۔ یہ پیغام ہے۔ اور آپ دیکھیں سرکار غوث پاک سے آپ کے مریدی نے پوچھا حضور آپ کو یہ معلوم کیسے ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو یہ کیسے پتا؟ تو آپ فرماتے ہیں
کہ جب میں اپنے گاؤں کے مکتب میں جب پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اور میری عمر تھوڑی سی 10 سال سے پہلے کی عمر تھی، جب میں پڑھنے جاتا تھا تو میرے کانوں میں غیب سے آواز آتی تھی، اور وہ آواز فرشتوں کی ہوتی تھی۔ فرشتے کہتے تھے اے بچے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبد القادر غوث پاک تمہارے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ یہ غوث پاک کی شان تھی، یہ غوث پاک کا مقام تھا کہ جب آپ کلاس میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو فرشتے کہتے تھے اے بچوں ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی عبد القادر آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب غوث پاک اپنے استاد کے سامنے بیٹھتے تھے اور پڑھتے تھے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سبق دیا جاتا تھا، استاد کو دیر نہیں لگتی تھی پڑھاتے ہوئے، اس سے پہلے سرکار غوث پاک یاد فرماتے تھے۔ ایک دن کلاس میں آپ کو استاد نے کہا بیٹا عبد القادر سچ بتانا، مجھے پڑھاتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے اور تم اس سے پہلے یاد کر لیتے ہو، سچ بتانا تم انسان ہو یا جن ہو؟ سچ بتانا ہے اے بیٹے عبد القادر، سچ بتانا، کیونکہ ہمارا معمول یہ کہ ہم پہلے پڑھاتے ہیں پھر بچہ یاد کرتا ہے، اور وہ بھی کچھ بچے ایسے کچھ ذہین ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہیں کر پاتے ہیں، بار بار ان کو ریپیٹ کروانا پڑتا ہے، پڑھانا پڑتا ہے۔ لیکن غوث پاک کی شان تو یہ تھی کہ ان کے استاد ابھی پورا سبق پڑھا نہیں پاتے تھے، اس سے پہلے غوث پاک یاد کرتے تھے۔ آپ کو استاد فرماتے ہیں اے بیٹا عبد القادر سچ بتانا کہ تم انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جب میرے استاد نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں مسکرا دیا اور میں نے کہا اے میرے شیخ، اے میرے استاد محترم، نہیں میں انسان ہی ہوں، نہ میں جن ہوں نہ میں فرشتہ ہوں، لیکن اللہ نے میرے اوپر وہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ آپ مجھے جو بھی سبق دیتے ہیں میں سبق دینے سے پہلے اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ شان ہے سرکار غوث پاک۔ اور آپ دیکھیں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کو دیکھیں، آپ کی فضیلت کو دیکھیں، آپ کی اہمیت کو دیکھیں۔ میں نے بارہا سرکار غوث پاک کی مجلس کے تعلق سے جب بھی بیان کیا ہے تو میں نے بچوں کی تعلیم پر زیادہ فوکس کیا۔ کیوں کیا ہے کہ سب سے اہم اگر کوئی چیز ہے تو ہمارے لیے وہ تعلیم و تعلق، اس سے زیادہ ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی آپ دیکھیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر ذات بنی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے تقریباً 8-10 سال تک آپ نے اپنے گاؤں کے مدرسے میں پڑھا، اور اس کے بعد پورے دنیا کے اندر اس وقت سب سے بڑی 2 یونیورسٹی تھی، ایک بغداد معلیٰ کے اندر تھی اور ایک نیشا پور کے اندر تھی۔ تو آپ نے بغداد معلیٰ کو اختیار فرمایا، حالانکہ ولی ہے، ولیوں کے سردار بھی ہے، امام الاولیاء ہے، سید الاولیاء ہے، تمام ولیوں کا تمام ولی سادہ آپ کا مقام ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد جب گیا تھا تو میری ماں نے 40 اشرفیاں مجھ کو دی تھی، یہ سب کو معلوم، اور 40 اشرفیاں کیا ہوتی ہیں چند ایام میں وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں نے پڑھائی کو روکا نہیں، میں گھر واپس نہیں آیا، میں نے یہ لکھا ہے ماں۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں جب آپ پڑھنے گئے تھے اس وقت میں تقریباً سرکار غوث پاک کی والدہ کی جو عمر تھی تقریباً 70-71 سال، غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے اس وقت میں آپ کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ یہ بھی کرامت ہے، حالانکہ 60 سال کی عمروں کی عورتوں جو ہے وہ عمل سے ختم ہو جاتی ہیں، اولاد سے نا امید ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی کرامت ہے کہ سرکار غوث پاک جب پیدا ہوئے تھے ان کی والدہ کی عمر 60 سال کی تھی۔ اور آپ آگے دیکھیں تقریباً جب آپ 11-12 سال کی ہوئے تھے تو آپ کے والد محترم حضرت ابو سوال جنگی دوست کا انتقال ہوا۔ اب ماں 71 یا 72 سال کی ہے، غوث پاک ایک چھوٹے بھائی ہے۔ اب ساری جو ذمہ داری آئی گھر کی وہ کس کے حصے میں آئی؟ سرکار غوث پاک کے حصے میں، کیونکہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بیل تھا، جس بیل کے ذریعے سے آپ کھیت کو جوتتے تھے، اس سے جو اناج غلہ ہوتا تھا اس سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے تھے۔ لیکن جب آپ نے کہا ماں میں جب بیل کو لے جا کر کھیت جوتتا ہوں تو غیب سے آواز آتی ہے اے عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے بلکہ اللہ کو تم سے تو بہت زیادہ کام لینا، یہ آوازیں سنتے تھے۔ اور جب آپ کو معلوم ہوا کہ میں تعلیم اور حاصل کرنا چاہوں تو آپ نے اپنی ماں سے اجازت لی، 40 اشرفیاں دی، اور لینے کے بعد لمبی واقعہ ہے لیکن مختصر آپ یہ دیکھیں جب آپ بغداد پہنچے 40 اشرفیاں ختم ہو گئی،
اس کے بعد آپ فرماتے میں واپس نہیں آیا، جس سے آج ہمارے بچے واپس آ جاتے ہیں، ماں اگر آپ سائیکل نہیں دیں گے تو ہم اسکول نہیں جائیں گے، ہم مدرسہ نہیں جائیں گے، آپ فی جمع نہیں کریں گے تو ہم اسکول نہیں جائیں گے، مدرسہ نہیں جائیں گے، آپ کتابیں نہیں دلوائیں گے تو ہم اسکول مدرسہ نہیں جائیں گے۔ لیکن غوث پاک کی شان کو دیکھو کہ ماں ہے، اور ماں نے یہ بھی کہا تھا بیٹا عبدالقادر تم جا رہے ہو، 70-72 سال کی میری عمر ہے، اب پتہ نہیں معلوم زندگی میں دنیا میں ملاقات ہو نہ ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی لیکن قیامت ضرور ملاقات ہوگی۔ یہ ہے والدہ، کوئی سہارا نہیں ہے غوث پاک کے علاوہ، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں عبدالقادر جاؤ پڑھنے کے لیے جاؤ، میں تمہیں نہیں روکوں گی، تم اپنے نانا جان کے دین اسلام کی خاطر جا رہے جاؤ۔ اور غوث پاک گئے، وہاں تعلیم حاصل کی، اور جب وہ اشرفیہ ختم ہو گئی تو آپ فرماتے میرا حال یہ تھا کہ میں بغداد معلیٰ کا جو ویران جنگل تھا اس جنگل میں جا کر کے میں نے اسی تعلیم، اسی ایجوکیشن اور اسی شکشا کے لیے میں نے گھاس کو کھایا ہے، میں نے درختوں کے پتوں کو کھایا ہے، میں نے درختوں کی چھاڑ کو کھایا ہے، لیکن میں نے تعلیم کو نہیں چھوڑا۔ یہ غوث پاک کی شان تھی۔ اگر دیکھا جائے اللہ کے ولی تھے، کیا ضرورت تھی تعلیم کی؟ امام الاولیاء تھے، کیا ضرورت تھی تعلیم کی؟ آپ سید الاولیاء تھے، کیا ضرورت تھی تعلیم کی؟ لیکن پھر بھی انسان کتنا بھی اللہ کا ولی بن جائے، لیکن سب سے زیادہ اگر اس کے لیے اہم ہے تو وہ تعلیم ہے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم کی خاطر، آپ نے اسلام کی تعلیم کی خاطر آپ نے پتوں کھایا ہے۔ آج غور کر کے دیکھیں، ہمارے جو بچے ہیں اسکول کے مدرسے کے، ذرا سی پریشانی آ جائے بچے رک جاتے ہیں، اور ماں بھی کہتی رک جاؤ کوئی بات نہیں کل چلے جانا۔ یہ حال ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر درس نظامی یا اسلامی تعلیم میں اگر بچہ ایک دن کی غیر حاضری کر دے تو 40 دن کی اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ غور تو کریں کہ اگر ایک دن بچہ چھٹی کر دے مدرسے کی بلا وجہ تو 40 دن کی جو برکتیں ہوتی ہیں دین کی، اسلام کی، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ غور تو کیا کرو آپ، سرکار غوث پاک نے تعلیم کی خاطر سب کچھ برداشت کیا، اور برداشت کرنے کے بعد آپ کا یہ حال تھا، فرماتے تھے کہ میرا پیٹ میری پیٹھ سے مل جاتا تھا، اور میرے دل میں کبھی خیال آتا تھا، میرا نفس کہتا تھا عبدالقادر کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں موت آ جائے، ایسا کرو تم ایسا کرو کسی کھانا لے کر کے چھین کر کے یا کسی ہوٹل سے لے کر کے تم کھا لو۔ لیکن غوث پاک فرماتے تھے میں نے اپنے نفس کو مارا اور میں نے برداشت کیا، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مقام آیا کہ میں مرغوں کو کھاتا تھا، اور انہیں مرغوں کو اپنے یہ پڑھ کر کے قم بِإِذْنِ اللہ ان کو زندہ بھی کرتا تھا، ان کو کھاتا بھی تھا۔ ایک دن وہ مقام تھا کہ آپ نے تعلیم کی خاطر آپ نے کتنی پریشانی برداشت کی، اور آپ نے برداشت کرنے کے بعد جب آپ قطب کے اس منزل پہ پہنچے تو آپ کا یہ حال تھا کہ مرغہ کھاتے بھی تھے اور اسی مرغے کی ہڈی کو جمع کر کے اس کو زندہ بھی کرتے تھے اور اس کو تناول بھی کرنا تھا۔ تو یہی آج ہے، اگر آج ہمارے بچے پریشانی برداشت کریں گے تو الحمدللہ ایک دن وہی آئے گا کہ وہ اپنی آفس کی کرسی میں بیٹھ کر کے دوسروں پر حکومت کریں۔ لیکن پہلے کر کے دیکھو، ایک مقولہ ہے عرب کا، من جدہ فوجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھاؤ اگر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو محنت سے کریں، اسکول کی تعلیم ہے اس کو محنت سے کریں، اگر کوئی کام سیکھ رہے ہیں اس کو بھی محنت سے سیکھیں۔ آج اگر وہ 3-4 سال مشکل و پریشانی میں اگر برداشت کر لیں گے تو الحمدللہ ایک دن وہ ان کا ایسا آئے گا کہ وہ خود بھی کمائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی کھلائیں گے۔ اس لیے پیغام لے کر کے جائیں۔ اور آخری بات دیکھیں آپ، تعلیم اتنی کیوں ضروری ہے، تعلیم کی اہمیت اتنی کیوں ضروری ہے؟ میں آپ کو مثال دوں، اگر آپ کی ماں، آپ کے والد، آپ کے بھائی، آپ کی بہن ایک روم میں ہو اور یہ وہ رشتہ دار ہیں جو سب سے قریبی ہیں، ماں، باپ، بھائی، بہن سب سے قریب ہیں، اتفاق سے لائٹ چلی جائے، یہ ہم لوگوں کے لیے بہت اہم مثال ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں، لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیرے میں اپنے باپ کو پہچان لیں گے؟ نہیں۔ اپنی ماں کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ اپنے بھائی کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ اپنے بہن کو پہچانیں گے؟ نہیں۔ ایک اندازہ تو لگا سکتی ہے کہ یہ ماں ہو سکتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں، یہ باپ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں، کیونکہ اندھیرا ہے۔ لیکن کیوں؟ حالانکہ یہ ماں وہ ہے، کیوں نہیں پہچانا آپ نے؟ حالانکہ یہ ماں وہ ہے کہ جس نے آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا، اس وقت سب سے زیادہ وقت
آپ کا اپنی ماں کے پاس گزرا، باپ کے پاس کم گزرا، لیکن باپ کے پاس بھی گزرا، بہن کے ساتھ بھی گزرا، بھائی کے ساتھ بھی گزرا، لیکن پھر آپ اندھیرے میں کیوں نہیں پہچان پا رہے ہیں؟ تو آپ یہی جواب دیں گے مولانا صاحب اندھیرا ہے کیسے پہچان پائیں؟ تو اب میں آپ سے کہوں گا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ صبح و شام رہے، دن رات رہے، جب آپ ان کو نہیں پہچان سکتے تو بغیر علم کے، بغیر ایجوکیشن کے، بغیر شکشا کو آپ اللہ اس کے رسول کو کیسے پہچان پائیں؟ یقین بات ہے، جن کے ساتھ آپ روزانہ رہ رہے ہیں، جب آپ اندھیرے میں ان کو نہیں پہچان پائے تو پھر بغیر تعلیم کے اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ بغیر تعلیم کے رسول کو کیسے پہچانیں گے؟ بغیر تعلیم کے اسلام کو کیسے پہچانیں گے؟ بغیر تعلیم کے دین کو کیسے پہچانیں گے؟ بغیر تعلیم کے خلفائے راشدین کے مقام کو کیسے جانیں گے؟ قرآن کو کیسے جانیں گے؟ حدیث کو کیسے جانیں گے؟ تو اس لیے ضروری ہے، میرے آقا فرماتے ہیں العلم نور، علم روشنی ہے اور جہالت یہ اندھیرا۔ تو جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے، چاہے وہ علم دین ہو یہ علم دنیا بھی ہو۔ اس لیے کوشش کریں جس طریقے سے آج ہم اپنے بچوں پر فوکس یہ کر رہے ہیں کہ وہ علم دنیا کو حاصل کریں، اس سے زیادہ آپ کوشش فوکس یہ کریں کہ وہ علم دین کو بھی حاصل کریں، کیونکہ علم دین کوئی عام نہیں ہے، اس کا مقام، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر ایک قرآن پڑھنے والا بچہ اگر صحیح قرآن پڑھتا ہے تو اس کا مقام اتنا ہے کہ جو انجینئر اپنے آفس میں کرسی پہ بیٹھا ہے یا جو بڑا ادھیکاری اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے اس میں دنیا کا مقام تو اس کا کتنا بھی اونچا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اس بچے کا زیادہ مقام ہے جس نے قرآن کو سیکھا۔ لیکن ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اس میں میرے بھائی جو قرآن ایک ایسی تعلیم ہے، ایک ایسی کتاب ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ پورے عالم اسلام میں اگر سب سے زیادہ اگر کسی کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ آپ دیکھو ہمارے اسکولوں میں جو کتابیں یو پی میں چل رہی ہیں وہ اتراکھنڈ میں نہیں ہے، جو اتراکھنڈ میں ہے وہ ایم پی میں نہیں ہے، جو ایم پی میں ہے وہ الگ صوبوں میں نہیں ہے، کیونکہ رد و بدل ہے، کتابیں بدلتی رہتی ہیں، چینج ہوتی رہتی ہیں۔ جو کتابیں یہاں ہیں وہ پاکستان میں نہیں، جو پاکستان میں وہ بنگلہ دیش میں نہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے چاہے ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، عرب ممالک میں ہو، عراق میں ہو، سوڈان میں ہو، مورشس میں ہو، جہاں بھی ہو، جس ملک کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ عربی میں ہی پڑھے گا۔ یہ قرآن کی خاصیت ہے۔ آپ دیکھیں کسی کوئی بھی زبان جانتا ہو لیکن قرآن کا لفظ ہوتا ہے بار بار پڑھے جانے والے کتاب، اور سب سے زیادہ اسی کی تلاوت ہوتی ہے۔ آپ دیکھو مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں اگر سب سے زیادہ اگر آپ کو کوئی ملے گا تو وہ قرآن پڑھنے والا ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھو 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، کوئی انتقال کر جاتا ہے اس میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھے جانے والی ہے پوری دنیا میں تو کسی دنیا دار کی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی کتاب ہے جو رسول اکرم پر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کی عظمت کو جانو۔ قرآن جو ہے وہ کتابوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ قرآن سینے میں بسانے کے لیے ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کے تعلق سے رب نے ارشاد فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہی وہ قرآن ہے کہ قرآن کا اگر ایک حرف پڑھا جائے تو اللہ اس پر 10 نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر الحمد ہم پڑھیں گے الحمد تو یہ ایک ورڈ ہے پورا، لیکن اس کے حرف الگ ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، ہا الگ ہے، میم الگ ہے، دال الگ ہے۔ تو گویا کہ اس میں 5 الفاظ ہیں، جو انسان اس کو ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 50 نیکی عطا فرمائے گا۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ عادت ڈالیں، جتنا بھی ہم سے ہو سکے چاہے تھوڑا پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں۔ یہی سب سے اہم ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بھی یہی تعلیم تھی، یہی ان کا پیغام تھا کہ انہوں نے 15 سال تک لگاتار قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، جان تھی۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ رمضان شریف میں 61 قرآن پاک فرماتے تھے، ایک دن میں پڑھتے تھے، ایک رات میں پڑھتے تھے اور ایک نماز تراویح کے اندر پڑھتے تھے۔ یہ شان ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ کام سے پہلے ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر ہم قرآن نہ پڑھ پائیں تو کم سے کم قرآن کی تلاوت تو سنیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے صرف پڑھنے پر نہیں بلکہ سننے پر بھی ثواب ہے، دیکھنے میں بھی ثواب ہے، بوسہ دینے پر بھی ثواب ہے، ادا کرنے میں بھی ثواب ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے علاوہ اس کے مقابل دنیا میں کوئی کتاب ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان کو جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.